میں کھل کے بول رہا ہوں کہ میں کسی کو منافق نہیں کہتا. ہاں نفاق والا ایلیمنٹ اس کے اندر پایا جائے گا کہ جو سیدنا علی کے اوپر ممبروں سے سب و شتم. ارے بھائی آپ کھل کے کیوں نہیں منافق بول رہے ہیں؟ جب رسول اللہ نے کہا اللہ کے رسول نے کیا کہا حدیث کے اندر؟ اللہ کے رسول نے حدیث میں کہا نفاق والا ایلیمنٹ پایا جائے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ منافق ہے؟ کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ہم منافق نہیں نہ کہہ سکتے. اس حوالے سے ہم لوگوں نے محتاط رویہ اختیار کرنا ہے کہ کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا. یعنی مطلب یعنی ہے منافق لیکن احتیاطاً آپ منافق نہیں بول رہے ہیں نا، یہ بولنا چاہتے ہیں آپ کی منافق ہے پر احتیاطاً ہم نہیں بول رہے ہیں. منافق ہے پر احتیاطاً آپ نہیں بول رہے ہیں. تو یہ کن لوگوں کے بارے میں آپ کنفیوژن ڈالنے کے لیے آپ کن شخصیتوں کے بارے میں آپ بول رہے ہیں بھائی کہ وہ منافق تھے پر ہم احتیاطاً ان کو منافق نہیں کہتے ہیں؟ کن لوگوں کے بارے میں آپ بول رہے ہیں؟ ہاں ان شخصیات کے بارے میں جن شخصیات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کہا. نام بتائیں بھائی، نام بتائیں. وہ تو آپ نام بتاؤ نا. ہماری پارٹی یہ پتا ہوتا ہے سارے صحابہ ہماری پارٹی، ہم سارے صحابہ کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں بھائی. نام بتائیں. نام ڈرتے کیوں ہیں؟ کھل کر کے سامنے آؤ. نیم لفظیت زیادہ، اس لیے ہم کہتے ہیں نا نیم لفظیت زیادہ خطرناک ہے. کھل کر کے آؤ، کھل کر کے آپ. ایک منٹ، ہم لوگ کس پارٹی سے ہیں؟ ہم لوگ کس پارٹی سے؟ بھائی تاکہ ہمارا تعامل ان سے ویسا ہو، یہ بیچ میں رہتے ہیں. ایک منٹ ان کو پارٹی ہو جاؤ. ہم لوگ کس پارٹی سے ہیں؟ جی اسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کو آپ ماموں کہتے ہیں. تو آپ لوگ ڈوگی پارٹی ڈوگی پارٹی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں بھائی. ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اس کو ڈوگی بولا، کتا. ڈوگی پارٹی مالک اشتر ہم مامی پارٹی، آپ ڈوگی پارٹی. میں ڈوگی پارٹی ڈوگی پارٹی. ایک منٹ ابھی مجھے ایک بات سمجھنی ہے، ایک بات مجھے سمجھنی ہے بھائی. اور رمضان بھائی میں نے آپ کو میوٹ کیا، میں ایک سمجھنا چاہ رہا ہوں. شیخ رمضان بھائی آپ کی ویڈیوز ہیں ہمارے چینل پر. ایک منٹ شیخ، جہاں پہ آپ نے توبہ کی ہے، قبول کیے باتیں، دلائل کی روشنی میں آپ نے ایکسپٹ کیے، بلکہ آپ نے قبولیت کا ایک بہت اچھا ایک ایٹیٹیوڈ بتایا کہ حق بات آپ کے سامنے رکھی گئی، اور آپ ہمارے لیے ایک مثال تھے کہ بھئی ایک آدمی جو قبول کرتا ہے. بلکہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ نے علی مرزا کے شاگرد دیے اور یہ سب کو توبہ کر کے چھوڑ دیا، تو آج یہ پھر سے ریورس ٹرن مار کے پھر سے وہی رنگ کیسے؟ یعنی یہ بات مجھے سمجھ دو پہلے. جی میں بتاؤں. ہاں کیسے ریورس ٹرن، یو ٹرن کیسے مار دیا آپ نے پھر سے؟ آپ تو قبول کیا کی ویڈیوز ہیں ہمارے چینل پر. جی اہل بیت نے، دیکھو اہل بیت نے ایک پارٹی کو ڈوگی پارٹی کا، مالک اشتر کو کتا کا. اہل بیت نے، اہل بیت کون؟ یہ ازواج محترمات اہل البیت. تو اہل البیت نے کتا کہا ہے. اس پارٹی کے مت بنے آپ کہ وہ صحابہ کے خلاف اس طرح کی بات کرنا اور ان کے خلاف جو ہے تان و تشنیع کرنا. صحابہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، صحابہ لاکھوں کی تعداد میں تھے. ایک بندے کا مسئلہ ہے، ایک بندے کا. صحابہ اس میں آپ شمار نہ کریں. یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ ایک بندہ مت بولو، نام لے کر کے پورے طور پہ آؤ سامنے کہ کس کو بول رہے ہو کہ تم منافق تھے، پھر بات کریں گے تم سے. میں بتاتا ہوں ایک بات، ہاں ایک نام لے کر کے بات کرو، ہوا میں مت بات کرو، ہوا میں مت کرو کہ ہم بولے کہ کشمیر میں ایک بندہ ہے جو منافق ہے. ہاں صاف صاف نام لے کر کے آؤ. میں بتاتا ہوں صحیح مسلم میں اس منافق کا ذکر آیا ہے جس کے اندر نفاق والا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے. منافق نہیں میں بول رہا ہوں. ایلیمنٹ صاف صاف بولو منافق ہے، صاف صاف نام لو کہ کس کو تم منافق بول رہے ہو. صاف صاف بولو ایک دم تاکہ بات کلیئر بات ہو، تاکہ ہوا میں مت رہو. مجھے پورا بولنے دینا ہے. جی مجھے پورا بولنے دینا ہے آپ نے. ہاں جی صحیح مسلم میں 6220 نمبر روایت ہے کہ امر معاویہ بن ابی سفیان، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ تمہیں کون سی چیز منع کر دیا ہے سعد بن ابی وقاص کی بنا پر تم سیدنا علی ابن ابی طالب پر یعنی تان نہیں کرتے، ان پر سب و شتم نہیں کرتے. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص کی جو شیعان علی میں سے تھے، انہوں نے حضرت علی کی 3 فضیلتیں گنوائی. اب جو سب و شتم کرنے کے اوپر پریشرائزیشن شو کر رہا ہے اور جو احتیاط کر رہا ہے، تقریر مت کرو. نہیں تقریر مت کرو. تقریر تم روایت نہیں روایت پیش کرو گے، روایت پیش کرو گے، روایت کا ترجمہ کرو گے، کئی سارے سوالات پیدا ہو جائیں گے. روایت پیش کرو گے، روایت کا ترجمہ کرو گے، کئی سارے سوالات پیدا ہو جائیں گے. اس کا جواب یہاں بیٹھ کے کون دے گا؟ خالی تم نام لے لو، بس تم خالی نام لے لو. پیش کرو، پہلے دعویٰ پیش کرو کہ فلاں صحابی کو آپ منافق مانتے ہو، ایسا دعویٰ پیش کر دو نام لے کر کے. اس کے بعد دلیلوں پر بات ہو. دلیلوں پہ تو یہ جتنی اپنی روایتیں پیش کی ہیں سب کا جواب ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں. میں پہلے تم اپنے آپ کو ایکسپوز کرو بھائی. یہاں پہ جو کر ہمارے یہاں جب ہمارے یہاں نا جب کرکٹ بچپن میں ہم لوگ جب کرکٹ کھیلتے تھے نا تو ایک بندے کو جوکر بناتے تھے. اگر ایسا ہوتا تھا نا کہ 11 لوگ ہو گئے ہیں اور ایک بندہ جو ہے وہ کسی بھی ٹیم میں نہیں آ سکتا ہے تو اس کو ہم لوگ جوکر بولتے تھے.
मतलब वो विकेट कीपिंग करता था और दोनों टीम की तरफ से बैटिंग करता था। तो दोनों टीम की तरफ से बैटिंग मत करिए कि जब मर्जी में आए, जब सुन्नी बन जाए, जब मर्जी में आए तब राफजी बन जाए। या तो मुकम्मल राफजी बनो, या तो मुकम्मल राफजी बनो, शियों की तरह बोल दो कि हजरत अमीर मुआविया मुआफिक है, या मुकम्मल सुन्नी बनो। जोकर मत बनो कि तुम जब आपकी मर्जी में आएगा कि स्ट्रीम में आकर के आप बोलेंगे हजरत अमीर मुआविया को मैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोलता हूँ, दूसरी स्ट्रीम में आकर के आप बोलोगे कि मैं मुनाफिक बोलता हूँ। तो दो टीम से नहीं खेलो, एक साफ साफ ये बोल दो हजरत अमीर मुआविया को आप मोमिन मानते या मुनाफिक मानते, फिर हम बात करेंगे आपसे, फिर हम आपसे दलीलों पर भी बात करेंगे। साफ साफ बोल, यहाँ फिर इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिजी, इमाम मुस्लिम हजरत अमीर मुआविया को मुनाफिक नहीं मानते। कोई भी मुहद्दिस इमाम अमीर मुआविया को मुनाफिक नहीं मानता है। अगर मुहद्दिसीन मुनाफिक मानते तो उनसे रिवायतें नहीं लेते, उनका जिक्र नहीं करते, मुनाफिक से रिवायतें नहीं ली जाती हैं। तो इमामों का हवाला मत दीजिए आप कि इमाम मुस्लिम ने एक्सेप्ट कर दिया। इमाम मुस्लिम क्या हजरत अमीर मुआविया को मुनाफिक मानते थे? इमाम बुखारी मुनाफिक मानते थे, फिर उन्होंने उनसे रिवायतें क्यों ली? उनकी क्या मुनाफिकों की रिवायतें ली जाती हैं हदीसों के अंदर? ये पहले दावा करो, दावा कि तुम्हारा ये दावा है कि तुम शियों की तरह हजरत अमीर मुआविया को मुनाफिक मानते हो। जब ये दावा कर दोगे ना, फिर हम भी अपनी दलीलें देंगे, तुम शायद तुम्हारी दलीलें भी सुनी जाएंगी। दावा करो, दलील नहीं पेश करना, दावा कर दो कि राफजियों की तरह तुम भी बोलते हो कि हजरत अमीर मुआविया मुनाफिक है, फिर आगे बात की जाएगी। जी पूरा बोलने देना, नहीं सिर्फ दावा कर, दावा पूरा करिए आप, दलील मत दीजिए, दावा पूरा करिए, दावा पूरा करिए, दावा पूरा करिए, दलील मत दीजिए, दलीलों पे बाद में बात होगी। पूरा बोलने दीजिए, मैं पूरा बोलूंगा आपको। नहीं पूरा नहीं भाई, दावा करेंगे पहले, दावा ही तो करूंगा, दावा करूंगा, मुझे बोलने दे। हाँ बस दावा कर ली, लेकिन पूरा जी पूरा दावा करने देना, ठीक है? दलील के बगैर, दलील बाद जी, लेकिन दावा करने देना है आपने। इमाम मुस्लिम के मनहज पर अमल करते हुए सही मुस्लिम 6220 के तहत जिसने सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर सबो शितम किया, उसके अंदर नासबियत पाई जाती। कौन है वो भाई? क्यों ये सभी इधर उधर लाते? कौन है वो? नासबियत वाली बात कहां से आ गई भाई? नासबियत वाली बात कहां से आ गई? ये नासबियत वाली बात कहां से आई? बात आपने दावा किया था निफाक का। आपसे सिर्फ एक सवाल है, हजरत अमीर मुआविया को, हजरत अमीर मुआविया को के ऊपर यानी सबो शितम के वो नासबियत, घुमाओ मत। हजरत अमीर मुआविया को आप मोमिन मानते हैं या मुनाफिक मानते हैं? जिसने सैयदना अली के ऊपर सबो शितम किया, जो सवाल किया उसका नहीं, हर हजरत अली, हजरत अमीर मुआविया पर सबो शितम करने वाला हर आदमी मुनाफिक नहीं है, वरना तो हजरत अब्बास को भी मुनाफिक मानना पड़ेगा। हजरत अली पर सबो शितम करने वाला हर आदमी मुनाफिक नहीं होता है। अब मैं जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दो, जो मैं सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दो। हजरत अमीर मुआविया को आप मोमिन मानते हैं, मुनाफिक मानते हैं? चले आपने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि सबो शितम होता था, आपने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। अरे मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ कि हजरत अब्बास वाली बात में पेश कर दूं, उतना टाइम नहीं मेरे पास, क्योंकि मैं अभी अहले बैत में साबित कर दूं मैं कि हाँ अभी हजरत अब्बास वाली रिवायत में पेश कर दूंगा, लेकिन मैं उधर जाना नहीं चाह रहा ना, मैं नहीं उधर जा रहा अभी, मैं उधर नहीं, आप मैं जहां आपको ला रहा हूं वहां से बात आपने शुरू की थी, आप जहां मुझे ले जा रहे हैं वो मेरा आज का मौजू ही नहीं है। वो उसका मैं बहुत अच्छा जवाब आपको दे सकता था सबो शतम का, पर मैं नहीं जवाब दूंगा अभी, इसलिए मैंने शॉर्ट में जवाब दे दिया, वरना ऐसी बातों तो मैं फंसा करके आपको जवाब देता। अभी मैं मुनाजराना स्टाइल में ना आपसे पूछता कि अच्छा सब सबो शतम करने वाले मुनाफिक है, और आप बोल देते नाज़मी है, तो मैं हजरत अब्बास वाली रिवायत पेश कर देता कि उन्होंने हजरत अली के बारे में क्या कहा है। पर मैं मुनाजरा नहीं कर रहा हूं, पहले आपसे मैं आपको वहां ले जा रहा हूं जहां से आपने बात शुरू की थी। मैं आपसे कह रहा हूं आप पहले अपना अकीदा जाहिर कर दें, हजरत अमीर मुआविया को आप मुनाफिक मानते हैं या मोमिन मानते हैं? एक लफ्ज में जवाब दें, एक लफ्ज में जवाब दें। जी मैं सही मुस्लिम 6220 के तहत क्या नहीं बोलेगा, उसमें कहीं पे भी नहीं, सही मुस्लिम की रिवायत में कहीं है, सही मुस्लिम की रिवायत में कहीं ये नहीं है कि हजरत अमीर मुआविया मुनाफिक थे, ऐसा कहीं नहीं है। सबो शितम किया वो भी नहीं, उससे ये भी साबित नहीं होता कि सबो शतम किया, उससे ये भी साबित नहीं होता कि सबो शतम किया है। आप अरबी भी गलत पढ़ रहे हैं, आप तर्जमा भी गलत कर रहे हैं, सही मुस्लिम में ये है नहीं, लेकिन मैं इस पे नहीं, उस पर बहस नहीं करूंगा अभी मैं, वो हमारी बहस का मौजू ही नहीं। सही मुस्लिम वाली रिवायत में निफाक का मसला ही नहीं, हमारा आपसे मसला चल रहा है निफाक पर, सबो शतम में मसला ही नहीं चल रहा है। हजरत अमीर मुआविया ने सबो शतम किया कि नहीं किया, ये हमारा मौजू ही नहीं है। क्या आप ये कहते हैं हजरत अमीर मुआविया मुनाफिक थे, या आप ये कहते हैं हजरत अमीर मुआविया मोमिन थे? दो में से एक मौक़िफ़ इख्तियार करें, फिर उस पर आपसे बात की जाएगी। और उसके बाद दलील दे देना, एक मिनट, और उसके बाद दलील दे देना भाई। तुम पहले बोल दो कि मोमिन थे,
या कह दो मुनाफिक थे, और मुनाफिक होने की फिर तुम दलील 1 नहीं 2 3 देना, लेकिन तुमको क्या प्रॉब्लम है कि बोल नहीं रहे हो। या तो हमारी टीम में से कह लो भाई, नहीं हम 2 3 नहीं तुम नहीं बोल रहे हो, नहीं बता रहे हो, ना बोल रहे हो ना बता रहे हो, बोलो क्या थे। देखो बात कैसे की जाती है, पहले अपना अकीदा वाजे करिए, हवा में मत बात करिए। क्यों नहीं हिम्मत है आपके अंदर भाई, बोलो ना। राफजी तबर्रा करते हैं, गालियां देते हैं साहबा को, आप उन्हीं की टीम के हिस्सा हो। आप जो है ना वो जैसे किफायत ने कहा ना कुत्ता टीम का हिस्सा हो आप, तो जैसे वो कुत्ते भोंकते हैं आप भी यहाँ पे आकर के भोंक दें हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ, फिर हम आपको खामोश करेंगे, इंशाअल्लाह ताला। लेकिन आप 2 तरफ से मत खेलिए, आप हवा में मत बात करिए, आप इशारों का सहारा मत लीजिए। नीम राफजी इसलिए हम कहते हैं राफजियों से ज्यादा खतरनाक होते हैं, ये अहले सुन्नत में घुस करके ना अपना शिकार करते हैं, इसलिए हम आपको वो वाले बीच वाला रास्ता नहीं देंगे। आप याद, अगर आप हमारी तरफ नहीं है तो आप उनकी तरफ जाइए, बीच में नहीं रहने देंगे आपको। या तो राफजियों की तरह खुल करके, नहीं आप हैं उनकी तरफ, आप उनकी तरफ नहीं होते तो आप बोल देते हज़रत अमीर मुआविया मोमिन है, बोल दीजिए हज़रत अमीर मुआविया मोमिन है, मैं बताता हूँ, बोलिए हज़रत अमीर मुआविया मोमिन है ना, आप बोल दीजिए हज़रत अमीर मुआविया मोमिन है, मसला खत्म हो जाएगा। अगर उनकी तरफ नहीं है तो अहले सुन्नत में से किसी बंदे को क्या इख्तिलाफ होगा इस बात पर कि वो बोल हज़रत अमीर मुआविया मोमिन है, बोल दीजिए हज़रत अमीर मुआविया मोमिन है। चलिए जी मैं बताता हूँ जी, देखिए मैं अहले बैत का खादिम होने के नाते बनु उमैया के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। अरे बनु उमैया की बात ही नहीं चल रही है, बात चल रही है हज़रत अमीर मुआविया की, और बोलना सिर्फ इतना कि हज़रत अमीर मुआविया मोमिन है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इतनी सी बात बोलनी है आपको। पार्टी नहीं है ना। अरे चलो ठीक है भाई, सब्बो शतम किया ना, कुफ्र तो नहीं किया ना, ये बोल दीजिए अल्लाह ताला हज़रत अमीर मुआविया को माफ फरमा दे। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला को माफ फरमा दे, बस खत्म है बात इतनी सी। मोमिन मान लिया आपने इंशाअल्लाह ताला, इसका मतलब मगफिरत की दुआ कर रहे हैं तो मोमिन मान लिया ना। मगफिरत की दुआ कर रहे, काफिर के लिए तो मगफिरत की दुआ नहीं की जाती ना, तो आपने मगफिरत की दुआ कर ली तो मोमिन मान, मुनाफिक के लिए, सुभान अल्लाह, हाँ मुनाफिक के लिए तो आपने इंशाअल्लाह मोमिन मान लिया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्ने सबा की कब्र पे उठकर, यानी कब्र के एक मिनट, तो मना कर दिया क्या? अभी आपने जो सवाल पूछे ना, यहाँ पे लिंक में हमने आप एक्सपोज हो रहे हैं। एक मिनट जैद भाई एक मिनट, आप एक्सपोज हो रहे हैं। आप हजरत अमीर मुआविया की बात करते हुए अब्दुल्लाह इब्ने उबई की बात ला रहे हैं। मैंने इसलिए भी, हाँ वो अब्दुल्लाह इब्ने उबई थे, सबा नहीं। तो आपने फिर वही सवाल करूंगा मैं, ऐसी बात करेंगे तो फिर वही सवाल करूंगा मैं। आपने मुनाफिक समझ करके मगफिरत की दुआ की है या मोमिन समझ करके मगफिरत की दुआ की है? ना तो मैं किसी को मोमिन समझता हूँ, ना तो मैं किसी को मुनाफिक समझता हूँ। मैं तो ये नहीं, हाँ मैं जो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो मगफिरत की दुआ क्यों की भाई? मगफिरत की दुआ क्यों की? मैं तो मगफिरत की दुआ कर रहा हूँ, उन्होंने सैयदना अली के ऊपर सबो सितम किया। हजरत अमीर मुआविया की बात चल, अभी यहाँ वहां मत जाइए, हजरत अमीर मुआविया की बात चल रही है, और बात चल रही है उनके ईमान और निफाक की। बात चल रही है कि वो मोमिन थे या मुनाफिक थे, क्या थे, मोमिन थे या मुनाफिक? जी ना तो मैं मोमिन डिक्लेयर करूंगा, ना तो मुनाफिक डिक्लेयर करूंगा। मैं उनके लिए दुआ करूंगा क्योंकि उन्होंने सैयदना अरे भाई अब आपने शुरुआत इससे क्यों की, फिर हदीस वो क्यों लेकर के आए? दलीलें किस बात की दे रहे, दलीलें किस बात की दे रहे थे आप? दलीलें किस बात की दे रहे थे आप? अब तक के आप ये सही मुस्लिम की रिवायत पेश करके और आपसे कोई बुग़्ज़ नहीं रखेगा सिवाय मुनाफिक, ये किसको मुनाफिक डिक्लेयर करना चाह रहे थे फिर आप इतने देर से? मैंने जो सही मुस्लिम की रिवायत करके कर देना, हम तो यही कह रहे हैं। हम आपसे भाई हजरत अमीर मुआविया का ईमान अल्हम्दुलिल्लाह आपकी डिक्लेयर करने का मोहताज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कि आपकी डिक्लेयर करने से जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिनके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत की दुआ की है, जिनको अल्लाह के रसूल ने हादियम महदिया होने की दुआ की है, वो आपके डिक्लेरेशन के मोहताज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे जैसे हजारों, आपके जैसे हजारों लाखों भी हजरत अमीर मुआविया पर को गालियां दें, उन पे सब्बो शतम करें, सिवाय हजरत अमीर मुआविया का मकाम बुलंद होने के और कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उनको। मुझ जैसे तुम जैसे लोग उनके ईमान, मुझ जैसे तुम जैसे लोग उनके, मुझ जैसे और तुम जैसे लोग हजरत अमीर मुआविया का ईमान डिक्लेयर नहीं करेंगे। हमारा काम ही नहीं उनका ईमान डिक्लेयर करना। जिनको ईमान की सर्टिफिकेट अल्लाह के रसूल ने दी हो, जिनको ईमान की सर्टिफिकेट आपको एक्सपोज करना चाहते हैं,
حضرت امیر معاویہ آپ کے ڈکلیریشن، آپ کو کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے کہ بھائی آپ کے ڈکلیریشن کی حضرت امیر معاویہ محتاج ہے، آپ کو ایکسپوز کرنا چاہ رہے ہیں ہم. آپ کلیئر کریں اپنا مسئلہ، آپ کس پارٹی سے ہیں؟ اس پارٹی سے ہیں بھائی اہل سنت اگر اس میں سے کوئی حضرت امیر معاویہ کو خطا پر مانتا بھی ہے تو کوئی کافر نہیں مانتا، کوئی منافق نہیں مانتا. اہل سنت کی کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے ہم سارے صحابہ کے لیے رضا کی دعا کرتے ہیں، ہم سب کو ایمان والا مانتے ہیں. تو آپ کس پارٹی سے؟ اہل سنت میں سے. تو اہل سنت بالاتفاق اہل سنت کا اس پر اجماع ہے، جن محدثین کا آپ حوالہ دے رہے ہیں ان محدثین کا بھی اجماع ہے کہ حضرت امیر معاویہ مومن تھے. مومن اگر مومن نہیں ہوتے تو ان سے روایتیں نہیں لی جاتی، کافر سے منافق سے حدیثیں نہیں روایت کی جاتی ہیں. صحابہ کرام نے ان کو فقیہ کہا ہے، کافر منافق فقیہ نہیں ہوتا ہے. تو وہ اہل سنت امام حضرت امیر معاویہ کو مومن مانتے تھے. شیعہ حضرت امیر معاویہ کی تکفیر کرتے ہیں، منافق حضرت امیر معاویہ کو شیعہ کہتے ہیں. آپ کس پارٹی کے ہیں؟ یا تو اس طرف آ جائیں یا تو اس طرف چلے جائیں. یہ جو بیچ میں آپ جھول رہے ہیں نا مذبذبین بین ذالک لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ، یہ بیچ سے باہر نکلے بھائی، یا تو ان کی طرف جائیں یا تو ہماری طرف آئیں. اگر آپ ہماری طرف نہیں ہیں تو آپ ان کی طرف ہیں. آپ کو دونوں پارٹی سے نہیں کھیلنے دیں گے ہم. آپ کو ہمارے اندر گھس کر کے ہمارے لوگوں کا عقیدہ خراب نہیں کرنے دیں گے. آپ اس طرف چلے جائیں، پھر آپ بول دینا منافق ہے، مسئلہ ہی ختم. میں بتاتا ہوں، آپ ادھر جائیں، آپ ادھر ماموں پارٹی سے نکلے کتا پارٹی میں جائیں، بول دیں منافق ہے، ختم ہو جائے گا معاملہ. پھر ہم نفاق پر بات کریں گے. علی کی پارٹی کو کتا پارٹی کا، ہم نے رافضیوں کو کتا پارٹی کا، حضرت علی رافضیوں کی پارٹی ہے، ہم نے رافضیوں کو کتا پارٹی کا ہے. نہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں اہل بیت نے کتا کہا ہے، مالک کا لشکر کو اہل بیت نے کتا کہا ہے، ازواج مطہرات نے کتا کہا ہے. اس پارٹی کا جو سپورٹ کرے گا اس کو اس طرح کی تان کرو گے تو ہم تو ڈوگی پارٹی بولیں گے بھیا. اس لیے یہاں شرافت سے بات کیجیے. اوپر سے جو فتوا لگایا نا بہت گندا فتوا آپ نے لگایا. اس کے اوپر کسی نے فتوا لگایا. اگر آپ کو یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ کو لگتا ہے رافضی حضرت علی کی پارٹی کے، ہم تو رافضیوں کو حضرت علی کی پارٹی کا نہیں مانتے. اگر آپ رافضیوں کو حضرت، جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے نصارہ نہیں ہیں، نصارہ کتنا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو مانتے، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے. ایسے ہی رافضی کتنا بھی دعویٰ کرے کہ وہ حضرت علی کے شیعہ ہیں، وہ حضرت علی کے شیعہ نہیں ہیں، وہ حضرت علی کی پارٹی کے نہیں ہیں. ہم نے رافضیوں کو کتا پارٹی کا ہے. پھر بات ادھر جا رہی ہے، آپ ادھر ادھر مت جائیے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر. بھائی میں جو عوام کو جانا چاہ رہا تھا عوام کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ حضرات نا اندر سے رافضی ہیں، منہ سے بولتے نہیں ہیں رافضی ہیں. جیسے وہ مرزا علی انجینئر ہے نا، بولتا ہے میں نے یہ اگر بول دیں گے نا حضرت امیر معاویہ منافق ہے تو پھر یہ جو فتنہ پھیلانا چاہ رہے تھے نا یہ فتنہ نہیں پھیلا پائیں گے. یہ جو فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں، جو علی مرزا بولتا ہے نا کہ تم نے لعنت اللہ علیہ بول کر کے وہ نہیں کیا جو میں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول کر کے کر دیا. تو یہ جو نفاق کا پردہ اپنے چہرے پر انہوں نے ڈال کر کے رکھا ہوا ہے کہ یہ کھل کر کے بولتے بھی نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ منافق ہے، اور یہاں وہاں کی حدیثیں لا کر کے تعصب نہیں بنانا چاہتے ہیں کہ نفاق سے متعلق جو حدیثیں ہیں وہ حضرت امیر معاویہ پر منطبق ہوتی ہے. کھل کر کے اس لیے نہیں بولتے کہ کبھی بھی اس سٹینڈ کو یہ دلیلوں کے ساتھ نہیں پروف کر پائیں گے. حضرت امیر معاویہ کو اگر یہ منافق بول دیں بھائی یہ ہر 10 مقامات پر پھنسیں گے. سب سے پہلے تو یہی پھنس جائیں گے کہ اگر وہ منافق تھے تو کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک منافق کے ہاتھ میں پوری امت کی باغ دوڑ سنبھال دی تھی؟ یہ اگر منافق بول دیں تو پہلا قدم تو یہیں پر پھنسیں گے کہ کیا ایک منافق کے ہاتھ میں پوری امت کی باغ ڈور دے دی تھی، پوری خلافت ان کے حوالے کر دی تھی حضرت حسن نے ایک منافق کے ہاتھ میں؟ ایسی دسیوں دلیلیں، پر ہم ان دلیلوں پر بات نہیں کریں گے پہلے جب تک یہ کھل کر کے بولے نا جو ان کے دل میں چھپی ہوئی بات ہے کہ حضرت امیر معاویہ منافق تھے. اگر آپ نفاق والی ان روایتوں کو حضرت امیر معاویہ پر منطبق کرتے ہیں تو پھر اشارے کنائے میں بات مت کریے، آپ کھل کر کے بول دیں تاکہ کھل کر کے بات ہو سکے. اور نہیں بولیں گے تو بہت ٹائم دے دیا آپ کو، اگلی مرتبہ پھر اور بات کریں گے. آپ سے کھل کر کے بول دیجیے کافی ہے جی، یا کھل کر کے بول دیجیے مومن ہے، یا کھل کر کے بول دیجیے مومن ہے. ابھی دیکھو ان کو میں نے کہا استغفار کریے، انہوں نے کر دیا. جب میں نے کہا کہ استغفار مومن کے لیے کرتے ہیں فوراً یہ عبداللہ ابن ابی کی طرف چلے گئے. کیوں گئے عبداللہ ابن ابی کی طرف؟ حضرت امیر معاویہ کے نام ہے تو عبداللہ ابن ابی یاد آتا ہے آپ کو؟ ہاں، جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مہدی ہونے کی دعا کی، وہ حضرت عمر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق ہے، اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھیں؟ وہی حضرت عمر ہیں جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کو شام کا امیر بنایا ہے، وہی حضرت عمر ہیں جن کی حکمت اور فراست اتنی اعلیٰ تھی کہ نزول قرآن سے پہلے وہ سمجھ گئے کہ یہ بندہ منافق ہے، وہ حضرت عمر حضرت امیر معاویہ کو شام کا امیر بنا رہے ہیں۔ تو ایسے نہیں چلے گا میرے بھائی، ایسے نہیں چلے گا۔ کلیئر، رافضیوں کی طرف سے کھیل رہے ہو تو رافضی بن کر کے آؤ، سنی بن کر کے رافضیوں والا موقف اختیار کرو، کھل کر کے آؤ کہ ہاں بھائی میرا اس معاملے میں رافضی ہوں۔ لیکن آپ آ کر کے استغفار کی دعا بھی کر دیں، سنی بھی بنے رہیں، اور یہ آپ ثابت کریں کہ حدیثیں بھی آپ ہوا میں پیش کر دیں، ایسا نہیں چلے گا۔ اسٹینڈ کلیئر کرو تاکہ دلیلیں صاف صاف دی جا سکے۔ اور یہ خود اپنے آپ میں یہ ایلیمنٹ کس کا ہے بھائی؟ نہ ادھر کے نہ ادھر کے، بیچ میں گھما کے رکھو، یہ کس کا ایلیمنٹ ہے؟ آپ ایلیمنٹ بتا دیجیے کس کا ایلیمنٹ ہے؟ چلو لاسٹ اینڈ فائنل چانس، آپ کو دو سینٹینس بولنے دے رہا ہوں، اپنے موقف کو واضح کریں، قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کہہ دیں تو آپ کے پرابلم کا سولوشن بھی ہوگا، جو بھی آپ کے دل میں پرابلم ہے اس کا سولوشن بھی ہوگا۔ یہاں پر اسٹریٹ ٹاک کریے، سیدھی بات بولو، گھما پھرا کے بات کر رہے ہو، سب کے سامنے ہے، 2 سینٹینس میں واضح کرو، اور اگر نہیں واضح کیے تو پھر اوکے گڈ بائے۔ ہاں جی بتائیے۔ جی 2 الفاظ بول رہے ہیں، جی 2 الفاظ بول رہے ہیں، 2 سینٹینس، 2 جملے۔ صحیح بخاری 2812۔ نہیں دعا ہوا کا ثبوت نہیں ہے، صرف مومن منافق کی بات ہے، اور ادھر ادھر نہیں۔ میری طرف سے بھی 2 لفظ لے لیجئے، میری طرف سے بھی 2 لفظ لے لیجئے، کتا پارٹی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم وبرکاتہ۔ ابھی فی الحال یہ میں کہوں گا بھائی سے کہ جو سوال انہوں نے اٹھایا، ہم نے یہاں پہ تھوڑی دیر پہلے لنک ڈالے تھے، جو سوال وہ پوچھ رہے تھے صحیح مسلم کی حدیث کے متعلق، اس کا جواب دیا گیا ہے الحمدللہ، ڈیٹیل جواب ریکارڈڈ ہے، اور ہم نے اس کا لنک یہاں پہ ڈالے ہیں، آپ لوگ جا کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ ہم وہ بھائی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی دنیا کے یہ سب چیزیں ہیں نا، اس کے اندر دھوکے میں مت آنا، اور یہ سب یہاں اسٹریم میں آ کر ایسے ہی بات کر رہے ہیں کچھ لوگ، مجھے ایسا لگتا ہے برائے نام یہ نہیں آتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کبھی کبھی یہ نہیں خود کیوں ایسا کر رہے ہیں، اپنے اوپر ظلم کیوں کر رہے ہیں، انہیں اس کی جگہ پہ حق بات جو صحیح بات سامنے ہے کلیئر، اس کو لے کر قبول کر کے زندگی اطمینان کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ ہاں تو یہاں پر جو سوال 2812 پوچھے اس کا جواب بھی آ چکا، اور جو حدیث صحیح مسلم کی جو 6229 ہے، اس کا بھی جواب ہم نے لنک یہاں پہ ڈال دیے ہیں۔ جو یہ لوگوں کا کنفیوژن ہے وہ بات بالکل واضح ہے، ہاں یعنی کہ کوئی چیز اس میں نہیں ہے۔ جی اچھا، جو سوال کا جواب کئیوں بار دیا گیا، اور یہ جب اس فیلڈ میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ایک بار جا کے تحت تک جا کر اسٹڈی کیوں نہیں کر لیتے ہیں؟ مطلب ایک ہی سوال ان کو جواب زید بھائی، ان کو جواب بھی پتا ہے، جی ہاں ان کو جواب پتا ہے، ان کو جواب پتا ہے، ایسا نہیں کہ ان کو جواب نہیں پتا، ان کو جواب پتا ہے، بس یہ تعصب، یہ اندھا تعصب ہے جس کی وجہ سے یہ اپنا مسلک نہیں چھوڑنا چاہ رہی ہے۔ مرزا علی انجینئر کا ایک مسلک ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ تقلیدی مسلک والے آتے ہیں، وہ ان کو لاکھ دلیلیں دے دے، ان کا جواب، ان کا اپنا مسلک ان سے نہیں چھوٹتا، یہ بھی ایک مسلک ہے مرزا علی انجینئر کا مسلک۔ تو یہ ان کے مسلکی تعصب کی وجہ سے نا اپنا راستہ نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اور بھائی میں بتا دوں، جو ہمارے سامعین اس پوری گفتگو سن رہے تھے، ہمارا موقف صاف ہے، حضرت امیر معاویہ کسی کے محتاج نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے ایمان کو ہی ثابت کرے، ان کے ایمان کی گواہی اللہ اس کے رسول نے دی ہے، صحابہ کرام کی ایمان کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی، اولئک هم المؤمنون حقا، صحابہ کرام کی ایمان کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو ہم کو کوئی ان کا ایمان نہیں ثابت کرنا ہے، لیکن یہاں پر آ کر کے کوئی نفاق والی حدیثیں پیش کرے اور اشارے میں بات کرے، اشاروں میں بات کی جائے تو پھر دلیلیں دے کر کے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے جو آدمی سمجھتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ مومن نہیں ہے، وہ آ کر کے صاف صاف بول دے کہ وہ مومن نہیں، منافق ہیں، اور وہ بول دے کہ ان حدیثوں کا انطباق حضرت امیر معاویہ پر ہوتا ہے، پھر ہم اس سے بات کریں گے نا۔ آپ ہوا میں بات کرو گے تو ہم بات نہیں کریں گے کہ آپ اشارے کنائے میں بات کرو، اپنا موقف واضح نہیں کرو۔ کسی سے بھی گفتگو کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ آ کر کے پہلے اپنا اسٹینڈ کلیئر کریں، تاکہ ہم آپ کو اس اسٹینڈ کے خلاف دلیل دے سکیں، اور یہ دیکھ سکیں کہ آپ جو دلیلیں دے رہے ہیں وہ آپ کے موقف کو سپورٹ کرتی بھی کہ نہیں کرتی۔ بس ہماری اتنی سی بات تھی۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ کھل کر کے بولنے کو تیار نہیں ہے، آپ خود سوچیں کہ یہ بندہ کھل کر کے کیوں نہیں بول رہا، وہ بات جو گھما پھرا کر کے بول رہا ہے، کھل کر کے آ کر کے بول دے، کیونکہ کھل کر کے بول دے گا تو پھر یہ سنی نہیں رہ جائے گا نا، یہ سنیوں کا اسٹینڈ ہی نہیں ہے، پھر یہ ہو جائے گا رافضی، بنا کر کے اس کو بات کریں گے۔ تو یہ اس لیے یہ چھپے ہوئے لوگ ہیں، یہ چھپ کر کے فتنہ کرنے والے ہیں۔ ہمارا مقصد ان کو ایکسپوز کرنا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا ایمان الحمدللہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس پر بحث کر کے ہم کو ثابت کرنا پڑے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ وہ دن کبھی نہ لائے کہ ہم کو حضرت امیر معاویہ کا ایمان ثابت کرنے کی کوشش کرنی پڑے۔ ہمارا ایمان ان کی قربانیوں کا صدقہ ہے، ہم ان کا ایمان کیا ثابت کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کی چھوٹی بڑی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ آمین آمین۔